جیسے جیسے تیری پڑھائی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے تیری پڑھائی کے اخراجات بھی بڑھتے جائیں گے. میرے پاس کچھ نہیں ہے تیری پڑھائی پہ لگانے کے لیے. ریحان بیٹے بات سنو. جی سر. بیٹا دوسرا مہینہ ہونے والا ہے, تم نے ٹیوشن کی فیس ابھی تک نہیں دی. سب بچوں نے دے دی, صرف تم رہ گئے ہو. جی سر, وہ ٹیوشن کی فیس. جی بیٹا فیس جب ایک ادارے میں پڑھتے ہیں تو اس کی فیس بھی پے کرنی ہوتی ہے. باقی بچے پے کرتے ہیں, کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی وقت پہ دے دو؟ جی سر کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. آپ ایک لائق اسٹوڈنٹ ہو, مجھے دوبارہ آپ کو نہ کہنا پڑے. کل فیس لے کر آنا. اب میں سر کو کیا بتاؤں اپنے گھر کے حالات کا. اتنا عرصہ ہو گیا, میرے پاس تو اسکول بیگ بھی نہیں ہے. شاپر میں بکس لے کے جاتا ہوں اسکول اور ٹیوشن. ابا, بیٹا تو یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ ابا وہ ٹیوشن والے سر نے فیس لانے کو کہا ہے, پچھلے مہینے کی بھی نہیں دی. دیکھا, اسی چیز کا ڈر تھا مجھے. تجھے سرکاری اسکول میں اسی لیے ڈالا تھا کیونکہ تیری پڑھائی کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. اوپر سے تو نے یہ ٹیوشن ویوشن کا مسئلہ شروع کر دیا. ابا ہمارے گھر میں کون پڑھا لکھا ہے جو مجھے پڑھاتا؟ آخر مجھے پاس ہونے کے لیے ٹیوشن تو جانا ہی تھا. دیکھ حالات تیرے سامنے ہیں. یہاں ورک شاپ میں استاد مجھے کتنی ایک تنخواہ دے دیتا ہے, مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا ہے. اس لیے مہربانی کر چھوڑ پڑھائی اور تو بھی میرے ساتھ یہاں کام پہ لگ جا تاکہ گھر کے حالات تو بہتر ہو سکیں. لیکن ابا مجھے تو ابھی بہت پڑھنا ہے, میں کیسے کام پہ لگ سکتا ہوں؟ دیکھ ایک بات تو میری کان کھول کے سن لے. جیسے جیسے تیری پڑھائی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے تیری پڑھائی کے اخراجات بھی بڑھتے جائیں گے. میرے پاس کچھ نہیں ہے تیری پڑھائی پہ لگانے کے لیے. گھر میں کھانے کے پیسے پورے نہیں ہوتے اور اس نے کرنی ہے پڑھائیاں. یہی مزدوری میں اگر میرا ہاتھ بٹا لے تو کم از کم مجھے سکھ تو ہو جائے. حسنین کہ سب بچوں کے نصیب تمہاری طرح نہیں ہو سکتے کہ جن کے پاس سب کچھ ہو. لیکن کیا ہوا ہے ریحان, تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ بس ویسے ہی, میرے ابو تو میری پڑھائی کا خرچہ ہی نہیں اٹھا سکتے, اوپر سے ٹیوشن والے سر نے فیس مانگ لی. اب سوچ رہا ہوں نہ جایا کروں اکیڈمی, یہ نہ ہو ابو اسکول بھی چھڑوا دیں. اوہو سو سیڈ یار. لیکن تجھے ٹیوشن چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے کہ سر کے دل میں رحم آ جائے اور وہ تجھے دوبارہ ایسی کوئی بات ہی نہ کریں. ہاں بس میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں, اور تو کچھ نہیں کر سکتا. تو جانتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں, اور جب پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں گا نا تو اپنے گھر کی ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. ہاں میں جانتا ہوں, انشاءاللہ تو ضرور کامیاب ہوگا. لیکن تیری ایک پرابلم ہے, تو کسی کو اپنی ہیلپ نہیں کرنے دیتا, ورنہ سب آسان ہو جائے. حسنین میں سب کچھ اپنے دم پہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کامیابی ہی کیا جو آسانی سے مل جائے. یہ مشکلات تو فیس کرنی ہی پڑیں گی. اوہو بیچارہ, تم نے تو مجھے کافی دفعہ بتایا کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا. بابا شوق تھا نہیں ہے, اور اس سے بڑھ کے جنون کیا ہوگا کہ اس کے پاس بیگ تک نہیں ہے. وہ شاپر میں بکس ڈال کے پڑھنے جاتا ہے. پھر بیٹا تم اس کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ اسے کہہ دو کہ تم اس کی فیس پے کر دیا کرو گے اور اسے بیگ بھی گفٹ کر دو. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں کہا ہوگا؟ میں نے اس کو کافی دفعہ کہا ہے, لیکن وہ کسی سے مدد نہیں لیتا. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں آج کل. چلو تم فکر مت کرو, ہم کچھ ایسے کریں گے جس سے اس کا کام بھی ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. ارے ریحان بیٹا, آج تم اتنی جلدی آ گئے, ابھی تک تو کوئی اسٹوڈنٹ آیا بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں سر, وہ میں نے سوچا میں بیٹھ کے ریوائز کر لوں گا. اچھا شاباش. باقی بیٹا وہ میری کل والی بات کا برا نہ ماننا, وہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. فیس جب بھی ہو دے دینا, اگر نہیں بھی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں. تمہاری پڑھائی زیادہ ضروری ہے. کیا سر واقعی؟ جی ہاں واقعی, تم ایک بہت لائق اسٹوڈنٹ ہو, اور مجھے یقین ہے کہ پوری اکیڈمی میں سب سے زیادہ مارکس تم لوگے. چلو جاؤ شاباش, بیٹھ کے پڑھو, اور کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رضوان صاحب, ہر کوئی کھاتے پیتے گھر کا نہیں ہوتا. یہ حالات ہے اس بچے کے گھر کے جو سب میں نے آپ کو بتا دیے. آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا. یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا, اور نہ ہی کبھی ریحان نے بتایا کہ اس کے ابو ورک شاپ میں کام کرتے ہیں اور ان کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں, ورنہ میں اس سے فیس کی بات کبھی نہ کرتا. جی
और ये है उसके पिछले 2 महीने की फीस। आइंदा भी उसकी फीस मैं ही दिया करूँगा, जो कि आपको वक्त पे मिल जाया करेगी। ये लें। ये अब आप मुझे देकर शर्मिंदा कर रहे हैं। अब रेहान मेरी जिम्मेदारी है, मैं बिला मुआवजा उसको पढ़ाकर इतना काबिल कर दूंगा कि वो स्कॉलरशिप की बेस पे अपनी सारी पढ़ाई पूरी करेगा। उसको कभी अपने अब्बू से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी रही उसके बैग की बात, वो भी किसी न किसी बहाने से मैं उसको गिफ्ट कर ही दूंगा। वाह भाई वाह, मुझे फख्र है आप जैसे उस्तादों पर। आप जैसे टीचर्स ही होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स की तरक्की के लिए दिन रात एक कर देते हैं। दुनिया में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने का शौक रखते हैं, मगर उनके वालिदैन के हालात इजाजत नहीं देते। प्लीज आप भी ऐसे बच्चों को ढूंढ के उनकी मदद करें। आपकी थोड़ी सी मदद उनका मुस्तकबिल बना सकती है।